حکم ہے ہمیں کہ ہم امر بالمعروف یعنی اچائی کا حکم کریں اور برائی سے، لیکن انسان پہ یا انسانوں پہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے، وہ صرف اپنا ہی خیر منائے تو بہتر ہے، اپنی جان کی فکر کرے تو کیا ہے، اپنی نماز کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ پھر نہیں چلنا، تو اس کے بارے میں ہے۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی فی قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم قال اما واللہ سألت عنہا خبیرا سألت عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر حتی اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرتا واعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک بخاص نفسک ودع العوام فإن من ورائکم ایاما الصبر فیہن مثل القبض علی الجمر للعامل فیہن مثل اجر 50 رجلا یعملون مثل عملکم۔ ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قرآن مجید کے ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہے تو کوئی گمراہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ اب اس کے بارے میں ایک بندے نے پوچھا ابو ثعلبہ سے، تو اس نے جواب میں کیا کہا، میں نے اس آیت کے بارے میں اس ہستی سے پوچھا تھا جو اللہ کا اس آیت سے کیا مراد ہے، کیا مقصد ہے، اس سے زیادہ اور کوئی باخبر نہیں، یعنی سب سے زیادہ اللہ کے مقصد کو، اللہ کے مدعا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی بہتر، تو میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس آیت سے غلط فہمی میں نہ پڑو، بلکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر برابر کرتے رہو، کب تک، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے کہ تم دیکھو کہ بخل اور دولت اندوزی یعنی ذخیرہ اندوزی کے جذبہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اور اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلہ میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی جاتی ہے، اور آخرت کو فراموش کر دیا جاتا ہے اور دنیا کو اپنا لیا جائے گا، دنیا کو اپنا لیا جاتا ہے، اور ہر شخص خود رائی اور خود بینی کا مریض ہے، تو جب عام لوگوں کی یہ حالت ہو جائے تو اس وقت بس اپنی ذات ہی کی فکر کرو، پھر کیا کرو، اس وقت اپنی ذات ہی کی فکر کرو اور عوام کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو، کیونکہ تمہارے بعد ایسا دور بھی آئے گا کہ صبر اور ثابت قدمی سے دین پر اور شریعت پر چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ آگ کا کوئی انگارہ اس طرح ہاتھ میں پکڑنا، یعنی جس طرح آگ کوئی انگارہ آگ ہاتھ میں ہم نہیں پکڑ سکتے، اسی طرح دین اور شریعت کو اپنے پاس قائم رکھنا اور اس کے اوپر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کوئی ہاتھ میں انگارہ پکڑنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔
ان دنوں میں شریعت پر عمل کرنے والا، جب ان دنوں میں ایسے دن آ جائے اور کوئی شریعت اور دین پر عمل کرتا ہو، وہ ایسا ہے کہ 50 بندے جب کوئی عمل کرتا ہے دین کا، ان کو اتنا ثواب ملے گا۔ آپ لوگوں نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ ایسا دور آئے گا فتنوں کا کہ ایک سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو یہ بھی کیا فرما رہے ہیں؟ ان دنوں میں شریعت پر عمل کرنے والوں کو تمہاری طرح عمل کرنے والے 50 آدمیوں کے برابر اجر اور ثواب ملے گا۔ کوشش کریں کہ ابھی وہ وقت تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو نماز کا کہے، اچائی کہے، وہ آگے سے ہمیں تپڑ لگائے، یا ہم اگر کسی شرابی کو روکو گے تو وہ تپڑ لگائے گا۔ تو نہی عن المنکر میں حکمت سے کام لو، وہ فوراً، اور آج کل تو گرمی فوراً لڑ پڑتے، لیکن اچائی کے کام میں الحمدللہ اگر کسی کو اچائی کی بات کی جائے تو وہ اگر عمل نہ بھی کرے لیکن بات سنتے ہیں، بات ہو لیکن طریقے سے، حکمت سے کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔